جمعہ گلف کنٹریز کے اندر چونکہ چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمعہ اور ہفتہ آج کل ہوتی ہے، کسی زمانے میں جمعرات اور جمعہ ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ اس اعتبار سے بہرحال خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن واقع میں یوم جمعہ کی فضیلت کیا ہے، یہ کیا دن ہے جمعہ، یاد رکھیں اس کی کیا فضیلت ہے، ہم یقین جانیے اس کو بھول چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے چھوٹوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا تو یہاں ختم کرتے ہیں، یا پھر قرآنی کسی آیت پر یا خطبے کے کسی خاص الفاظ پر جو کہ عموماً اس پر وہ خاتمہ کرتے ہیں اپنے خطبے کا، جب وہ الفاظ ہمارے کان میں پڑتے ہیں تب دوڑے دوڑے ہم بھاگتے بھاگتے جمعہ کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، آ کے سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، فوراً نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے نکل کر چلے جاتے اور سمجھتے جمعے کا حق ادا ہو گیا۔ جمعہ مطلب ایک نماز ہے، اور جمعے کا دن اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، زیادہ سے زیادہ یا تو چھٹی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یا سیکنڈ جمعہ کی نماز کے تعلق سے کچھ علم ہے تو بس جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ سب غائب ہے اس کے اندر۔ حالانکہ جمعے کی نماز کو جو تقصیر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، وہ اسی لیے شارٹ کیا گیا کہ ظہر نہیں، جمعہ کے دن جمعہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم ہیں اس کے اندر، یاد رکھیں۔ لیکن بہرحال خطبہ تو یوں ہی چھوڑ دیا، تو گویا جمعے کی ایکچوئل مسئلہ یہ کہ ہم کو اہمیت نہیں پتا ہے، اس کی وجہ سے ہی سارے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں آج جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً مکمل فضائل رکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے، جو کچھ میرے نظروں سے گزرا، جو کچھ میں جمع کر پایا، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہے، لیکن جو باتیں میری سمجھ میں آئی، جو میری نظروں سے گزری، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد رکھیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا۔ ٹھیک، یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں اور خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا۔ وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، the selected one, the chosen one، اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے، تو chosen one ہے، the selected one ہے، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی، انبیاءوں کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام۔ انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا، اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا، تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے، تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا۔ سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا، اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے، اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا، یاد رکھیں۔ اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا، یاد رکھیں، اور اللہ یہ کرتا ہے، یاد رکھیں، اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے، یاد رکھیں۔ انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟
جمعہ کا دن ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو، یا چاہے کوئی اور چیز زیادہ کی وہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لے، اس کا فائدہ اٹھا لے۔ رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے۔ جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت خوب منوا لو، تو رب کو منوا لو اس دن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر، جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر، ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے۔ یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا، جیسے وہ چنتا ہے اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے، اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے، اور یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا۔ جمعہ بڑا اسپیشل ہے، یاد رکھیے۔ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا۔ شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا ہو، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہو، ہوتا ہے نا۔ جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے اور وہ آپشن کو غلط آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، کتنے بہانے بناتے ہیں اننیسیسریلی، پھر مشکل ہو جاتی ہے قربانی، ہے نا۔ سو پورا واقعہ ہے، سورہ بقرہ پڑھیے۔ تو ان کی عادت تھی، تو جمعہ دیا گیا ہوں گا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوں گا، یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی، امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی، جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی، یاد رکھے اس دن کے ذریعے۔ تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھے جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں، جمعہ اس دن ہم خوب سے خوب عبادت کریں، جمعہ اس دن جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کو، جمعہ اپنی مغفرت کے لیے اس کو طے کر لے، جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں، جمعہ بہت سارے چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے، یاد رکھیں یہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیں۔ ویسے جمعہ کہتے ہیں جمع سے لفظ آتا ہے، چونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے ہیں، یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمع۔ ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہوں گے، چونکہ اس دن قیامت قائم ہے، سمجھ رہا۔ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں، یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل میں، ٹھیک۔ تو آپ سے فرمایا دوسری قومیں آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کریں۔ ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں، یہ جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے، نہیں۔ جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے، اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیجیے، اس کے فضائل کو خوب ہم لوگ اپنائیں، اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو، یاد رکھے، ہمیں دیا، اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا اس دن کو، جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے، عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے، یاد رکھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے، سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب
جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے، لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے حدیث، یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے، طلوع ہوتا ہے۔ اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن آنے والی، اس لیے یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے، چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھو مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے۔ یاد رکھیے میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ ڈے دیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھا۔ چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے، صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیے، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا۔ یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کے ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے اندر۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے۔ دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے، مقرب فرشتے۔ یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے۔ مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہونے والی، تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے اپنے رب سے، سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن، جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی، جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، آج فجر ہو جا رہی، آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج، سبحان اللہ۔ یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے، اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور ہر کوئی
اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کی مخلوق. صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو. اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں. آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن. یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں. ٹھیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر سمجھا، جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو. یہ آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو. تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں. رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے، بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں، تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا. تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ کیا رہے، رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ، ٹھیک ہے. تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں، جمعرات. جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو. تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں. جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے. اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو. تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے، مغرب میں. مغرب سے کیا لگیں گا، یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے. تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے. اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. ڈن. بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں. بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول. رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے. تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو. تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی. یاد رکھیے. تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے. اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں. یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے. اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک. تو اس میں پالے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو. تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں. تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے. اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا. جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے. اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے،
اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا ہے۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں ہی نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دیا۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا لوگ۔ پڑھیے سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن، جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ۔ بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا؟ دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا۔ اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے۔ تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ہمیں عطا کی، ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے۔ اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے، بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے۔ یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا۔ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے،
اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے۔ اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی، نتیجہ انہوں نے کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے۔ اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جائے۔ اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے۔ اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے، تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے، نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا جائے۔ نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں، نماز پھر سمجھ رہا۔ اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں، سمجھا؟ یہ سب کرنا ہے، پھر یہ خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، کیونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں صرف۔ کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے، ٹھیک، پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی ہے، اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی، ٹھیک ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں۔ جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تو نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کہ رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے، اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو۔ کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا۔ جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا، لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی افسوس صد افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے، خاتمے کے وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا، ٹھیک، یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے، مطلب رجسٹر بند ہونے کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھ رہا ہے مطلب نماز کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کی واعظ اور نصیحت کو، اور مسلمان بول رہا ہے ایک فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے، اور آخر میں دوڑتے آ رہے، رس بیٹھ گئے، ہاں ہاں بالکل مل گیا جمعے کا ثواب۔ خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ، کوشش کرنا اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام، ورنہ فرشتے کے رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو، امام کے قریب بیٹھو۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے، جمعے کے دن آگے سمجھو غلطی جلدی، ارے اتنی جلدی آ گیا آج میں،
سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنے ایک دم آخر, اور کوئی آگے جاؤ آپ آگے جاؤ, اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان نہیں, پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے, سب پیچھے بیٹھا ہے. اب غور سے سنی حدیث, بہت اہم حدیث ہے, بہت اہم. جمعے میں حاضر ہو کر امام کی قریب بیٹھو. سنو آگے غور سے سنو, جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث. بیٹھو, آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں. آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں, حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا, اس کو آگے نہیں لے جائیں گے. جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہے گا. آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا جمعے میں, ابھی پہلی صف میں آ رہا, پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا, پھر جاندہ 10ویں صف میں گئے چلتا, پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا, پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا, پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا. اپنے کو آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے. آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے, پیچھے ہٹتا رہتا ہے, پیچھے ہٹتا رہتا ہے, حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا, اللہ آگے نہیں بھیجے. اور آپ سب کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں. ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں, سٹی سینٹرز میں مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو جنت کے بیچ والے حصے میں, اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد دیگر انبیاء, اس کے بعد ان کے اصحاب, ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا حدیث ہے نا, جو جس سے دنیا محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ رہیں گا. پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین, اس کے بعد شہداء, صالحین, پھر اللہ کے نیک بندے, اولیاء جن کو کہتے ہیں, پھر ان سے کم نیک, ان سے کم نیک, ان سے کم نیک, ان سے کم, تو لاسٹ میں سب سے آخر میں آنا. جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے. اچھا, یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے, مرد اور عورتوں کیا. اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا, ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں, جمعہ تمہارے لیے بھی ہے, اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے. کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی. کہاں سے پڑھیں گی, جمعہ کو جاتی نہیں. حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوتی, یاد رکھیں یہ بات طے ہے. کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے, میں مان رہا ہوں اس چیز کو. عورت کے لیے معاف ہے, غلام کے لیے معاف ہے, بیمار کے لیے معاف ہے, مسافر کے لیے معاف ہے, اور بچوں کے لیے, نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے, تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو. کہاں ہے اور موقع بتاؤ. عیدین میں نہیں جاتی ہو, جمعہ میں نہیں جاتی ہو, فضائل بھی ہے. دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا, جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں. مردوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کو تو جانا ہی ہے. ہاں بیمار مرد ہو, مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے, عورت ہے معاف ہے, لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے. دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں. دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لیا, 1000 روپے کا کپڑا کہیں کو لایا تم نے بیگم 1000 روپے کا, ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم, لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے لیے. نہیں آفرز لبھاتے ہیں, یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہم کو. کیا فضیلت ہے. اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں گا, اس فضیلت کو حاصل کروں. مسجد کے انتظامیہ, جو لوگ انتظامیہ میں ہیں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو. اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے, کھول دو. زمانہ بہت بدل چکا ہے. اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی. اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے, یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گے. پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا. اس سے پہلے یہ حالات آئے, دے دو جو ان کا حق ہے ان کو. مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے, تم کو آنے بھی نہیں دیتے. لاؤ بڑی بھی لاؤ, کیا دیتے, خالہ لاؤ, تمہارے تو زیورات بھی دے دو. تم حدیث میں کہ اللہ کے رسول عورتیں لاؤ تمہارا, لیکن میں آ سکتی کہ نہیں, تم آ نہیں سکتے اندر, تم سے فتنہ ہوتا, چلو نکلو ہیں. اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا, تم آؤ مت لیکن مسجد کے اندر. کیونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے فتنہ ہو جاتا. عورتوں کو چھیڑیں گے, فلاں کریں گے. اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے, سارے شریف لوگ مالس میں ہوتے, سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ, اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے, اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں. کالج میں کوئی مسئلہ نہیں, عورت کے جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, مالس میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا, اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا, یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا, یہاں سے US جاری اکیلی, چونکہ اب شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلایا تو فتنہ نہیں ہوتا, مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا. اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے لے, ان کو ان کا حق دے دو. دروازے کھول دو مسجد کے لیے, ان کا حق اس میں آنا. تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر.
اگر تم کہتے ہو فتنہ ہے، بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے، تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے، اسکول جانا بھی فتنہ ہے، بازار جانا بھی فتنہ ہے، مال جانا بھی فتنہ ہے، سب جگہ جانا فتنہ ہے۔ پھر عورت گھر سے نہ نکلے، سب جگہ تو چھوڑ دیا، جہاں جا سکتی دروازہ بند کر دیا۔ یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے۔ اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، نتیجہ مسلمانوں نے وہ لے لیا، ساری دنیا میں کھلی ہے ان کے لیے مسجدیں صرف چھوڑ کے۔ بہرحال چلو، ایکسیپشنل ہے، گھر کی نماز ان کی افضل ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو ایجوکیشن، واعظ اور نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے نا جمعہ سے چھوٹنے سے، اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے۔ بہرحال چلو، عورتوں کو پکڑ نہیں ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، یہ بات واضح کر رہا ہوں، میں تو بہت ساری عورتیں دل میں پریشان ہو جائیں گے، ہم کہاں پڑھے نہیں ہیں، انتظام تو نہیں آپ کے لیے ایکسیپٹ، لیکن اگر انتظام ہے تو ضرور جائیے۔ انتظامیہ سے کہوں گا مسجد کے اپنے دروازوں کو کھولے، مسجد کے ان کے لیے الگ انتظام کرے، عورتوں کے لیے جیسا کرنا چاہیے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کی چیز سمجھتی بھی نہیں، جب آپ بولتے ہیں نا ایسا عورتوں کے لیے مسجد دروازے کھول دو، تو بہت سے لوگ اتنے کم عقل، اللہ رحم کرے، اتنا کم علم ہے ان کو دین کا، بولتے کیا باتیں کر رہے مولانا تم، کیا بے شرمی کی باتیں، اب ایک ہی دروازے عورت بھی آئیں گے، ایک ہی دروازے بچ جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے وہ بھی جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے میں بھی جاؤں گا، ایک ہی وضو خانے وہ بیٹھیں گے، ایک ہی وضو خانے میں بیٹھوں گا، ساتھ نماز پڑھیں گے، استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے۔ تو بیوقوف انسان، تجھے معلوم ہی نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا بولے تو کیا انتظام رہتا؟ ان کا آنے کا راستہ الگ مسجد نبوی میں تھا، ان کے آنے کا راستہ الگ، ان کے وضو خانہ الگ، ان کے طہارت خانے الگ، اور اگر ایک ہی مسجد ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گی مردوں سے، اور الگ مسجد ہے تو بازو پڑھیں گی وہ نماز۔ تو تجھے معلوم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں عورتیں مسجد میں آئیں گی مطلب کیسا، انہوں رکعت باندھ رہے تو بازو ادھر کی بیوی کھڑی یا کوئی دوسری عورت کھڑی ہو سکتی ہے آگے۔ ارے اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ، دینی علم کی اتنی خطرناک کمی، سبحان اللہ۔ پورا انتظام الگ ہوتا ہے میرے بھائی، پورا انتظام، سمجھو اس بات کو۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو جمعہ میں پیچھے مت رہو، ورنہ جنت میں پیچھے رہوں گے اگر گئے تو، ٹھیک؟ تو لہٰذا خوب تیار ہو کر، جو حق ہے جمعے کا، نہا دھو کر آپ آئیں۔ اس کے بعد خطیب سے قریب بیٹھے، خوب غور سے اس کی بات سنیں جو وہ کہتا ہے، واعظ و نصیحت کر، اور اپنے گناہوں پہ کفت کریے کہ جو آپ سے ہوئے ہیں، اور جو خطیب کہہ رہا ہوں نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا۔ جن باتوں سے وہ روکتا ہے ان باتوں سے روکنے کا عزم کرے اپنے دل میں کہ اللہ اٹھ کے جاؤں گا جمعے سے تو انشاءاللہ ان باتوں سے روک لوں گا اپنے آپ۔ اس طرح سے جمعے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو باقی ہفتہ ان کاموں میں مشغول رکھے جو خطیب نے کہا کہ یہ کرنا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کم از کم ایک ہفتہ تو اپڈیٹ کریں گے نا جو باتیں سن کے آئے، تاکہ لائف کا پارٹ بن جائے یہ باتیں۔ یہ سب آپ کو اور مجھے جو ہے کرنا یاد رکھے۔ تو جو خالص نیت کے ساتھ اس طرح سے جمعہ کو ادا کرنے لگے نا، انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں برکتیں بھر جائیں گی اور جمعہ کی صحیح فضیلت اٹھانے والا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں مسجد جانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے، پھر خاموشی اور دھیان سے سنے، مطلب جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس جمعے تک مطلب آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو ایک شخص جمعہ کے لیے آتا ہے، غور سے امام سے خطیب سے قریب بیٹھتا ہے، غور سے اس کے خطبے کو سنتا ہے، اور اس کے بعد جو احسن انداز سے مطلب جو بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آتا ہے، تیار ہو کر خوشبو لگا کے جو بتایا گیا، اور اس کے بعد اچھا وضو کرتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، آواز نہیں کرتا ہے، دھیان سے سنتا ہے جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس کو اگلے جمعے تک کے اور اس کے بعد کے اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس جمعے سے اگلے جمعہ اور 3 دن اضافے زائد گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ کسی وجہ سے آپ سفر میں تو جمعہ نہیں ہو پائی تو کم از کم اس ہفتے کے 3 دن کے صغائر تو معاف ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جتنے بھی فضائل ہے صغیرہ گناہ کے یاد رکھیے۔ ٹھیک، اب اس جمعہ کی نماز کو خراب کرنے والی چیزیں کیا وہ بھی رکھ دوں آپ کو؟ حالانکہ جمعے کی نماز اس کے فضائل اور اس کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی تھی، ہم تو صرف جمعے کی فضائل لے رہے، جس کے اندر ہم نے دعا آخری پہر میں جو اثر کے بعد ہے اس کے بعد سورۃ الکہف اور نماز، چونکہ عظیم اس کی فضیلت ہے اس لیے یہ بھی ہم مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب اس کو نماز کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ بچیں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جو چیز اس نماز کو برباد کر دی تھی وہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے اور دیر سے آئے ہو۔ ایک صحابی آ رہے تھے اور جب آ رہے تھے تو جمعہ کو ان کو فضیلت پانا تھی آگے کی صفوں کی، آئے تو لیٹ تھے، کیا کرنے لگے پھر اس کو کاندھے سے ہٹا اس کے گردن پر جا، اس کے کاندھے کو ہٹا اس کے گردن پر جا، سمجھ رہا، جانے لگے گردنوں کے اوپر سے جس کو بولتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ خطبہ دیتے ہیں بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی ہے، تم دیر سے آئے ہو۔ تو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے، بعد کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے، چونکہ تکلیف دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف ہو دوسرے کو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو، یاد رکھے جمعہ کے اندر کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آ کے بھی وہ کرے۔ لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں، چونکہ میں نے ایسی بھی مسجدیں دیکھی ہے پہلی صف پوری فل
दूसरी सब आधी, तीसरी सब में 2-4, पांचवी सब में कोई नहीं, एक एक दो, और आखिरी की सब फुल पूरी, कि पीछे आने वाला समझता मस्जिद फुल है, और जब अंदर देखता आगे पूरा खाली है। तो अब ये तो मजबूरन जा रहा है, सब फुल करने। ये गुनाहगार इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि गुनाहगार वो है जो बाद में आके पीछे बैठे हुए। लेकिन मस्जिद फुल हो चुकी है, लेकिन आपको पहले सबका सवाब लेना ऊंट वाला, तो आप सबकी गर्दनों के ऊपर से जाए, गलत पसंदीदा नहीं। वो जो खाली छोड़े हुए लोग हैं वो तो गुनाहगार है पीछे बैठकर, आप आगे जा सकते हैं वहां, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मस्जिद फुल होगी, बाहर धूप हो सकती है, चप्पलें हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ऐसा होता है, याद रखिए ऐसा होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक अलग मसला है, याद रखिए। लेकिन आम एतबार से ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना जुमा का सवाब जाया हो जाएगा, क्योंकि आप मोमिन को इजा दे रहे हैं जुमा के लिए जाकर, ठीक है, एहतियात करें। दूसरा, बुलंद आवाज में तिलावत कुरान और जिक्र नहीं करना चाहिए जुमे के दिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद की रिवायत देखा, सहाबा क़िरात कर रहे थे और आवाजें थोड़ी बुलंद हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज में तिलावत ना करो, क्योंकि जुमा है, अब सब एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज में करेंगे तो बहुत ज्यादा शोर हो जाएगा मस्जिद में, और जुमे के खिलाफ है कि उसमें शोर किया जाए, समझा। तो आपने कहा कि एक दूसरे के सामने बुलंद आवाजों में तिलावत ना करो, तो ये भी नहीं करना है। तीसरा काम, इससे भी बदतरीन सूरत हाल जो है जिससे जुमा की नमाज का सवाब जाया हो जाता है, सबसे बदतरीन सूरत क्या मालूम, खुतबे में बातें करना। अरे और हो रहा है, खुतबा चालू है और कैसा क्या चल रहा, कब आए, ठीक तो है ना, बच्चे बीवी वगैरह बाद में कहाँ टाइम मिलेंगे, बात कर लो अभी। अब दूसरा आदमी परेशान हो के क्या करे, खुतबा चल रहा है यार, या तो फिर दोनों बेवकूफ, इतने अजीम सवाब को जाया करे बात करके। जुमा में आप आवाज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, किस हद तक सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा कि जिसने कंकरियों को छुआ तो इसने लघु हरकत की। जुमा के दिन खामोश तो बैठे, खाली कंकरियों को छू रहा, वो रेत वगैरह रहती ना, अब आज के जमाने में रेत वगैरह तो नहीं रहती, तो क्या खेलते हम, वो काड़ियों से उसकी चटाई की, या फिर प्लास्टिक के रेशे, तागे, हाँ, या फिर बहुत क्वालिटी मैट्स, तो क्या है अच्छी किस्म की बनी हुई खालीनों के फुसड़े निकालते बैठे हुए, हाँ, कुरेदते हैं उसको, उसके तागों को सही कर रहे हैं। अब ये होता, उस जमाने में क्या था, मस्जिद नबी खुली थी तो उसमें कंकर हुआ करते थे, रेत थी, तो आपने फरमाया जिसने कंकरों को छुआ उसने लघु किया। बात करना दूर की बात, छूना भी नहीं किसी चीज की नमाज क्या था। बुखारी की रिवायत में फरमा रखा, सुनिए, अगर तूने अपने साथी से कहा कि खामोश हो जा, ठीक, खामोश हो जाओ, और इमाम जुमे का खुतबा दे रहा हो, तो तूने भी लघु किया। बात करना तो दूर की बात है, कोई बात कर रहा है और तूने उसको ये कहा खामोश हो जा, तो तूने भी लघु किया। तो बात करने वाले खामोश भी नहीं कर सकते, आप क्यों, इसमें भी हिकमत। एक आदमी बात कर रहा है जुमे के दिन, तो एक आदमी बात कर रहा है ना, एक आदमी का डिस्टर्बेंस, अब ये खैर ख्वाह लोग चुप समझता नहीं, चुप बैठ रहे, पूरी मस्जिद समझता नहीं, तुम आया थे, तुम्हारा अब्बा इतने दीनदार बता, अरे क्या ये, तो जो बात कर रहा उसको खामोश बिठाने 10 लोग और बात करेंगे। हिकमत यह है कि बात करने वाले को भी कोई खामोश ना करे, ताकि एक ही आदमी का शोर रहे, दूसरा आवाज ही ना हो। समझे आप बात को, हिकमत क्या है। देखो एक आदमी बात कर तो एक आदमी डिस्टर्ब कर, अब उसको रोकने के लिए 10 आदमी बोलते और होता है वहां पर, वो चक्कर ही नहीं, बोलो मत। जिसने उसको भी रोका उसने लघु किया। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी किसी से बात कर रहा और वो जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि जुमा है, तो खुद बंद हो जाएगा थोड़ी देर। अब ये उसको बोलेंगे खामोश बैठो, तो उनको दोनों को रोकने के लिए एक बोलेंगे अरे तुम खामोश बैठो रे, तीसरा समझेंगे क्या, अरे क्या कर रहे हो वहां, तो आवाज बढ़ जा रही है। तो पहले आदमी को कुछ ना बोले, क्योंकि जो उसको रोकेंगे वो भी लघु कर। तो जुमा के दिन तो बात करने वाले को रोकने को मुंह नहीं खोलना। तो शर्म करो ऐ लोगों जो जुमा में भी बात करते हो खुतबे के दौरान, शर्म करो, इतना अजीम दिन जाया करे और इतनी अजीम इबादत को जाया करे। आइए आगे सुनिए, जिसने खुतबे के दौरान अपने साथी से कहा खामोश हो जाओ, तो उसने लघु हरकत की, और जिसने लघु हरकत की उसका जुमा नहीं। जिसने अपने साथी से कहा खामोश हो जाओ उसने लघु किया, और जिसने लघु किया उसका जुमा नहीं। इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी इबादत है ये जुमा की नमाज, इसका फायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुमा के दिन कबीरा गुनाहों को जो है हम अपनी माफी मांगे अल्लाह से, और तर्क करें, याद रखिए, ठीक है, इसलिए कि जाहिर सी बात है एक अच्छा मौका है हमारे लिए करने का। आइए आगे बढ़ते हैं। जुमा का छोड़ना, मतलब जुमा की नमाज का छोड़ना, ये कबीरा गुनाह है। मतलब देखिए आप, नमाज हमने देखी, जुमा अहमियत क्या चीज जाया करती, कंकरों से खेलना, बात करना, ठीक है, रोकना वगैरह हो गया। अब जुमा का छोड़ना कबीरा गुनाह है, याद रखिए, बहुत खतरनाक जुर्म है। अल्लाह रहम करे और कई लोग इस जुर्म के अंदर आज शामिल हैं। ये क्यों कह रहा हूं मैं कई लोग, आप बोल सकते क्या वैसा रास्ते बंद हो जा रहे जुमा के दिन, तो मैं आपको कह सकता हूँ जुमा भी सारे मुसलमान नहीं पढ़ते। दलील मेरी ये है कि जुमा तो चंद मस्जिदों में होती, सब मस्जिदों में नहीं होती ना, है ना। आपके मोहल्ले में अगर 10 मस्जिद है तो जुमा 3 में होती होंगी। रमजान के अंदर 10 मस्जिदें होती, 10 की 10 नहीं पूरती, जुमा में तो 3 ही उसमें हो रही, समझ रहे आप। तो गोया अगर पूरे लोग जुमा पढ़ते महल्ले के तो 10 मस्जिदें पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि रमजान के इब्तिदाई चंद दिनों तक तो वो 10 मस्जिदें पूरी नहीं पूरती। मगरिब में हाल देखिए, फजर में हाल देखिए, उबलती है मस्जिदें,
تو اس کا مطلب جمعہ بھی سب نہیں پڑھ رہے ہیں، چونکہ جمعہ تو 3-4 مسجدوں میں ہوتی ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے. کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنا خطرناک جرم وہ کر رہا ہے. سنیے غور سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر وہ غافل ہو جائیں. لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، چونکہ اگر یہ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا. ٹھیک ہے، اور مہر لگا دیں گا، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پھر وہ جو ہے غافل ہو جائیں. کس سے غافل ہو جائیں گے؟ وہ دین اور اسلام سے غافل ہو جائیں گے. جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ مسلمانوں. اور یہ روایت سنو، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. وداؤٹ اینی کاز، وداؤٹ اینی جینوئن ریزن، جس نے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا ہے. سنیں، جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. ہاں، مسافر سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں، بیمار سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں سے چھوٹ رہی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ مستثنا ہے. غلام چونکہ آقا کے ماتحت ہوتا ہے لہٰذا وہ بھی مستثنا ہے. بچے چونکہ بالغ نہیں تو مستثنا. لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی بلا ضرورت جمعہ کو چھوڑے اس کی پکڑ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو غافل کر دیں گا، اس کے دل پر مہر لگا دیں گا. ہمیں اس سے بچنا چاہیے چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جمعہ، اس لیے اس کے چھوڑنے کی سزا بھی یاد رکھیے بہت بڑی ہے. اور جمعہ کی کیا فضیلت میں آپ کو بتاؤں، اتنا افضل عمل ہے کہ تجارت جو حلال عمل ہے وہ بھی چھوڑ دینا پڑتا اگر جمعہ کی اذان ہو جائے. جمعہ کی اذان ہو جائے تو تجارت جیسا حلال عمل بھی چھوڑ کر آپ کو جمعہ کے لیے جانا پڑتا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ فرماتا کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، خرید و فروخت بند کرنا ہے تو ایک حلال چیز کو بند کرنا ہے. جمعہ کے لیے تجارت حلال ہے، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ اذان ہوگی جانا پڑے گا کیونکہ خطیب کی چڑھنے سے پہلے، اور اذان کے بعد فوراً خطیب چڑھ جاتا ہے تو اذان سے پہلے موجود رہنا ہوگا. یا کم از کم اذان لیٹ ہوتی تو اس سے پہلے جائیے، پھر اذان ہوگی پھر خطیب چڑھیں گا، یا اذان ہو رہی ہے تو بھاگیے تاکہ خطیب کے چڑھنے سے پہلے ممبر پہ یا اس کی بات سے پہلے آپ کم از کم پہنچ جائے، چونکہ فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے لگ جائیں گے. ٹھیک، اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن. بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے. عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا. کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا. ٹھیک ہے، بکثرت درود. ٹھیک، اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں. غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے. یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو مجھ پر پیش کیا تھا تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجے. امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی. اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کے طرف بھیجے گا. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے
تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسل سے توسط سے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے، جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجا جائے۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جز دیا جو میں نے پڑھا تھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔